بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. جابز اینڈ ٹیسٹ چینل میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ کچھ MCQs پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ MCQs ڈسکس کریں گے. اور ڈسکس کرنے کا مقصد صرف آپ کا کنسیپٹ کو بلڈ کرنا ہے. ادروائز تو یہ ساری چیزیں آپ کو کسی نہ کسی ویب سائٹ پر یا آپ کے پاس PDF میں یہ فائل واٹس ایپ کے کسی گروپ میں اس طرح آپ تک پہنچی ہوئی ہوں گی. موسٹلی اسٹوڈنٹس کے پاس یہ فائلز ہوں گی، لیکن مقصد صرف کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، رٹا لگانا نہیں ہے. تو پہلے MCQ کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے ایک سیٹ ہم 10 MCQs کا ڈسکس کر چکے ہیں. یہ دوسرا سیٹ ہے پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ان ایجوکیشن پر. تو اس کا پہلا MCQ ہے سسٹمیٹک وے آف ڈوئنگ تھنگز از نون ایز. سسٹمیٹک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ کرنا، کسی کام کو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مینجمنٹ. پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. نن آف دا ابو. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مینجمنٹ یہ کہلاتا ہے. مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو یا کسی کام کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، کس ترتیب سے مینیج کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کام کو ایک سسٹمیٹک وے سے، ایک روٹین کے ساتھ، ایک ترتیب سے مینیج کر لیتے ہیں، اس کو سر انجام دے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے جو پلانس بناتے ہیں کہ یہ کام میں نے ایسے کرنا ہے، اور یہ چیزیں ضرورت ہوگی، اور یہ چیزیں میں پہلے اپنی پوری کر لوں، اور یہ مجھے مشکلات آ سکتی ہیں، تو ان میں مجھے کیا کرنا ہوگا. وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ، یہ ہمارے پاس اس میں ہم ایڈمنسٹریشن کے جو اور مینجمنٹ کے کمپوننٹس پڑھ چکے ہیں 5 کے. اور 5 پوسٹ کارڈ پیچھے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا. پوسٹ کارڈ کیا ہے؟ پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کوآرڈینیٹنگ، کنٹرولنگ، رپورٹنگ. اس طرح کے وہ پوسٹ کارڈ کے سارے بنتے تھے نام. تو پلاننگ تو ہوگی جو ہم پہلے کسی کام کرنے سے پہلے پلان کرتے ہیں. آرگنائزنگ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کام کو کیسے سر انجام دیتے ہیں، کیسے اس کام کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. ڈائریکٹنگ، آرگنائزنگ اور ڈائریکٹنگ اس طرح ہے کہ ایک مینیجر جو ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو، ان اویلیبل ریسورسز کو وہ یوز کرتے ہوئے کیسے کام لیتا ہے، اور ان کو کیسے ڈائریکٹنگ مطلب ان سے کام لینے کے لیے وہ ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کرے گا کہ آپ نے ایسے ایسے کر کے یہ کام کرنا ہے. خود وہ نہیں کرے گا، لیکن ڈائریکشن پرووائڈ کرے گا. اینڈ کنٹرولنگ، اور ان کو کنٹرول بھی کرے گا. اگر کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہا تو اس کو کنٹرول کرے گا، اور اگر کوئی کام کر ہی نہیں رہا، سستی کر رہا ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرے گا مینیجر یا ایڈمنسٹریٹر. تو اس کا رائٹ آپشن جو سسٹمیٹک وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے وہ مینجمنٹ ہے. جی کویسچن نمبر 2، میجر رسپانسبلٹی آف اسکول مینجمنٹ لائز آن ہوم. اسکول کی مینجمنٹ کی جو ساری رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ کس پہ ہے؟ سائنس ٹیچر، وائس پرنسپل یا آل آف دا ابو. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ صرف پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ وہ میجر رسپانسبلٹی پرنسپل کی ہے کہ اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. سائنس ٹیچر یا وائس پرنسپل کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ سردردی کس کی ہوئی؟ پرنسپل کی، کہ اسکول کو کیسے مینیج کرنا ہے. جی کویسچن نمبر 3 ہے مینجمنٹ از کنسرنڈ ود دا ایڈمنسٹریشن آف. جی مینجمنٹ ایکچولی کیا ہے؟ مینجمنٹ بھی ایڈمنسٹریشن کا ایک مطلب ہے، حصہ ہے. اس کی ایک یہ کریکٹرسٹک ہے، اس کے ایک ٹول سمجھ لیں. مینجمنٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، ایک اچھا ایڈمنسٹریشن کے لیے، ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک اچھا مینیجر ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی. تو مینجمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے کنسرن کرتی ہے کیسے فزیکل ایسٹس میں اسپیکٹس ہوگا، ویسے یہاں پہ ایسٹس نہیں ہوگا، فزیکل اسپیکٹس میں. اس کے بعد فائنینشیل ریسورسز یا ہیومن ریسورسز یا آل دا اباؤ. یہ سب باتیں جو ہیں فزیکل اسپیکٹس کے حساب سے بھی، فزیکل مطلب جن چیزوں کا وجود ہوتا ہے اس کے ساتھ، فائنینشیل ریسورسز جو پیسے کا لین دین ہے سارا کچھ، اور ہیومن ریسورسز یہ جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان میں ہیومن ریسورسز انسان، فائنینشیل ریسورسز مطلب ہے روپیہ پیسہ، اور فزیکل ایسٹس اسپیکٹس نہیں ایسٹس ہی ہوگا. ابھی اس کا کلیئر ہو رہا ہے کیونکہ ایسٹس ایک لیے ہوگا، فزیکل ایسٹس میں آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس مشینری وغیرہ جو اویلیبل ہے جس کو ہم یوز کر کے کسی بھی ادارے کو چلا سکتے ہیں، وہ فزیکل ایسٹس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. تو آل آف دا ابو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مینجمنٹ کے سے کنسرن کرتی ہیں، اور مینجمنٹ جو ہے وہ کس سے کنسرن کرتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن سے. Question number 4 from the given options which is the lowest level of management. جی مینجمنٹ کے آگے لیولز ہیں کہ مینجمنٹ جو بندہ کرتا ہے وہ ایک اچھا مینیجر بھی ہوتا ہے، وہ ایک اچھا ٹیکنیشین بھی ہوتا ہے. ٹیکنیشین مطلب وہ اگر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کے ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ سارے وہ سمجھتا ہوتا ہے. اگر اچھا مینیجر ہے تو اچھا مینیجر بن ہی تب سکتا ہے، مینجمنٹ اس کی ہوگی اچھی تب کہ وہ ایک اچھا مینیجر ہو، اچھا ٹیکنیشین ہو. اور سپروائزر ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو اپنی سربراہی میں آرگنائز کروا رہے ہیں، آپ کے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرنے میں جو آپ کے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے 2-4 لوگ صحیح کام نہیں کر پا رہے، نیو کمر ہیں یا کیا وجہ ہے، تو آپ ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ میتھڈ کر کے آپ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سپرویژن میں آ جاتا ہے سپروائزر. تو لوئسٹ لیول جو ہے مینجمنٹ کا وہ سپروائزر ہے. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 5 مینجمنٹ از اے سوشل ایز ویل ایز ڈیش پروسیس. کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک معاشرتی اور کون سا پروسیس ہے؟ ٹیکنیکل، ایجوکیشنل، تھنکنگ یا آل آف دا ابو. جی یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس بھی ہے. ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ مینجمنٹ کر سکے، کسی ادارے کو مینیج کر سکے، جب تک اس کا مائنڈ سوشل اور ٹیکنیکل یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی پرفارم کر کے اچھی مینجمنٹ کر لے گا اور ادارے کو چلا لے گا. اور سوشل اس لیے ہونا چاہیے کہ اچھا مینیجر وہ ہے کہ جو اپنے سوشل روابط رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو وہ اچھا مینیجر بھی ہوگا. مینجمنٹ از اے سوشل ایز ویل ایز ٹیکنیکل پروسیس. یہ دونوں ہی مینجمنٹ کی خوبیاں ہیں. کوشچن نمبر 6 فرام دا گیون آپشن وچ ریپرزینٹ ہرٹ آف مینجمنٹ پروسیس. مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے ان میں کس چیز کو ہرٹ کہا گیا ہے؟ ہرٹ مطلب دل. مینجمنٹ کے پروسیس کا دل کیا ہے؟ ٹو لک انٹو دا پرابلم، کہ پرابلم کو لوکیٹ کرنا، پرابلم کے اندر دیکھنا، پرابلم کو مطلب آپ اس کو اوپر ورک کرنا، ریسرچ کرنا، اس کو سمجھنا. اس کے بعد کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنا، اپنے سینئرز کے ساتھ اور اپنے جونیئر کے ساتھ. یہ اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ میں آ جاتا ہے. اپنے اوپر والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے کمیونیکیشن رکھنی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کا جو تعلق ہوگا وہ اپ ورڈ کمیونیکیشن. اپنے انڈر جو لوگ ہیں جن کو آپ آرڈر پاس کرتے ہیں، جو نیچے آپ کے کام کرتے ہیں، ان کو ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کہیں گے. اور جو اپنے لیول کے لوگوں میں بات چیت کوئی کرتے ہیں، کو آرڈر پہنچاتے ہیں، جو لین دین کرتے ہیں، وہ ہارزینٹل کمیونیکیشن ہوگی. آرگنائزنگ ہوتا ہے کہ ترتیب دینا. اردو میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ترتیب دینا. کہ آپ کا جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو کس ترتیب سے یوز کر کے آپ کو کام کرتے ہیں. جیسے اب یہ میچز دیکھتے ہیں، اس میں کیپٹن کے پاس 5-6 آپشن ہوتے ہیں، بالرز ہوتے ہیں، بالنگ جو کروا رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کی آرگنائزیشن کا پتہ وہاں پہ چلتا ہے کہ کب
کس بالر سے وہ اوور کروا کے بیٹر رزلٹ لے سکتا ہے، وکٹیں بھی نکال سکتا ہے اور اس کے بعد سکور کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ اچھی ہوگی تو تبھی ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ ساری خوبیاں مینجمنٹ کی ہیں، ٹو لک انٹو دا پرابلم، کمیونیکیشن یا آرگنائزنگ، نن آف دا اباؤ تو کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جی یہ ساری خوبیاں مینجمنٹ کی ہیں، لیکن ہرٹ جو کہا گیا ہے وہ کمیونیکیشن کو کہا گیا۔ جب تک آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی، کمیونیکیشن گیپ ہوگا اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے ساتھ کولیگز کے ساتھ، جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو آپ اچھی مینجمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا مینیجر ہونے کے لیے کمیونیکیشن کو بیٹر کرنا ہوگا۔ وچ آف دا فالوئنگ از مین سورس آف انوویشن؟ انوویشن ہوتا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز لے آنا، کریٹیوٹی میں آ جاتا ہے جی۔ تو ٹیکنالوجی ہے کیا، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن ہے، یا ہیومن مائنڈ؟ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ مین سورس آف انوویشن ہے، کیونکہ جو بھی کریٹیوٹی یا جو کچھ بھی آپ نئے آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں وہ اپنے دماغ سے کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو خود انسان کے دماغ کی ہی انوویشن ہے۔ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن، جو آپ ایجوکیشن پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ بھی ہیومن مائنڈ مطلب اپنے دماغ کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیومن مائنڈ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو رائٹ آپشن جو مین سورس آف انوویشن ہے یا وہ ہیومن مائنڈ ہے۔ کوشچن نمبر 8، پلاننگ فار دا انسٹیٹیوشن شوڈ بی بیسڈ آن؟ کسی ادارے کے لیے پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، شوڈ بی بیسڈ آن کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سلیبس، کہ جو بھی کسی ادارہ پلاننگ کرتا ہے وہ سلیبس کو دیکھ کے کرتا ہے، کوئی اسکول ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، یا ایمز اینڈ نیڈز، یا ایمز اور نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کرتا ہے کوئی بھی ادارہ، یا بوتھ اینڈ بھی، دونوں کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، سلیبس کو بھی، ایمز کو بھی، نیڈز کو بھی، یا نن آف دا ابو؟ یہ رائٹ آپشن ہے ایمز اینڈ نیڈز۔ ایمز مین آبجیکٹیوز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشرے کی اس وقت ضرورت ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرہ دن بہ دن چینج ہو رہا ہے، تو معاشرے کی جو ضرورت ہے یا ٹیکنالوجی کی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں، سلیبس تو وہ ہوتا ہے جو کریکولم ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، جو کورس آ جاتا ہے، جو بک آ جاتی ہے اس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن جو بہتر پلاننگ ہے وہ آپ ایمز اور نیڈز کو نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ بہتر پلاننگ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ایمز یا نیڈز واضح نہیں ہوں گی۔ گولز آف دا آرگنائزیشن شوڈ بی؟ کسی بھی آرگنائزیشن کے گولز کیا ہونے چاہیے جی؟ گولز پہلے ایک لیکچر میں پچھلے میں بتا چکا ہوں کہ گولز جو ہیں وہ اتنے آسانی سے اچیویبل نہیں ہوتے، اور لیکن اچیویبل ہوتے ہیں، ریئر کچھ نہ کچھ چانسز ہوتے ہیں ایفرٹ کر کے آپ گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ایمز تو ناٹ اچیویبل ہے نا، بائی چانس ہی اچیو ہو جائیں تو ہو جائیں، ورنہ مرضی جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں ایمز کو آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا جی؟ گولز آف آرگنائزیشن شوڈ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ، اچیویبل، رینڈم، یا آل آف دا ابو؟ کہ گولز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ ہمیشہ جو آپ آبجیکٹیوز رکھیں وہ کیا ہوں؟ کلیئرلی ڈیفائن ہوں، اچیویبل ہوں، رینڈم ہوں، آل آف دا ابو جی۔ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ آل آف دا ابو، ڈی آپشن ٹھیک ہے، لیکن سی کو یہاں پہ غلطی سے بولڈ کیا گیا ہے، ڈی رائٹ آپشن ہے، کیونکہ گولز یا آبجیکٹیو ہمیشہ کلیئرلی ڈیفائن ہونے چاہیے، اچیویبل بھی ہونے چاہیے، اور رینڈم بھی ہونے چاہیے۔ تو تینوں یہ باتیں ہونی چاہیے، تو اس لیے آل آف دا ابو آنسر ہوگا۔ لاسٹ MCQ آف دا لیکچر، کی ٹو ڈسپلن اینڈ کنٹرول از؟ اگر آپ ڈسپلن مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور
کالج یا اسکول میں مینجمنٹ اچھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ پنشمنٹ زیادہ کریں، بچوں کو مارا پیٹیں زیادہ، یا موٹیویشن، بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا یہاں سے پھول نہیں توڑنا، یا یہاں پہ شور نہیں کرنا ہے، یہاں پہ کھیلنا نہیں ہے، جو آپ کینٹین سے کھاتے پیتے ہیں تو ریپرز وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے ڈسٹ بن کے علاوہ ادھر ادھر نہیں پھینکنے، تو یہ موٹیویشن کرنا میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد افیکٹو ٹیچنگ، کہ آپ کا ٹیچنگ سٹائل اتنا اچھا ہے کہ بچے آٹومیٹیکلی آپ کو فالو کرتے ہیں، اور جب آپ کا ٹیچنگ سٹائل بہت اچھا ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کا کلاس پر کنٹرول بھی بہتر ہوگا، اور کلاس کا ڈسپلن بھی مینٹین رہے گا۔ اور بی آپشن بھی چل سکتا ہے، کیونکہ جب آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں بیٹے یہ کام ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اس موٹیویشن کی بیس پہ آپ کلاس روم کا ڈسپلن کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو رائٹ آپشن جو ہے اس کا ڈی ہے، بوتھ بی اینڈ سی۔ پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، پنشمنٹ سے آپ کبھی بھی ڈسپلن کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو رائٹ آپشن بی اور سی دونوں ہیں۔ جی ڈی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، یا مینجمنٹ اینڈ پلاننگ ان ایجوکیشن سیٹ 2۔ اس سے پہلے ایک سیٹ اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کا میں انشاءاللہ لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔